زیب بھی موت کی ہچکیاں گن رہی تھی جب پردے کے پیچھے سے ویر نکل کر ماں کے پاس آیا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس بیٹے کی بے بسی کی انتہا کیا ہوگی جو اپنی ماں کی حفاظت بھی نہ کر پایا تھا۔ اگر آج اس کے پاس میں ہوتا تو وہ پوری دنیا کو لگا دیتا، اس درندے کے کلیجے نوچ کر چبا جاتا۔ اگر اس کے پاس میں ہوتا تو آنکھوں سے آنسو کی بجائے لہو ٹپکا تاکہ کچھ تو درد اور تکلیف کم ہوتی۔ زیب کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مام، زیب، پلیز ڈونٹ گو، پلیز مام، کانٹ لیو وداؤٹ یو، پلیز مام۔ وہ دارے مار مار کر رو رہا تھا، اس کے آنسو ٹوٹ کر گرتے ماں کے آنسو میں شامل ہو رہے تھے۔ ہچکیوں کے درمیان بامشکل زیب بولی تھی، بی بریو مائی سن، ٹیک کیئر یور بردر، پرامس۔ ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ بولتی وہ بے حد اذیت میں تھی جب ہون سے بڑے ہاتھوں سے ویر کے ننھے ہاتھوں کو تھام کر بھائیوں کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا۔ ایک آخری بار ویر نے وہ ڈمپل دیکھا اور پھر زیب نے ویر کے ننھے بازو میں دم توڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے پتھرائی آنکھوں سے ماں کا پرنور چہرہ دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد پولیس آ چکی تھی۔ سمیع نے حاتم اور روپ کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ اگلے دن سلطان مینشن پر شام غریباں اتری تھی۔ جب ڈھیر سارے ماتم اور آہوں کے درمیان تھے، ان معصوموں کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا تھا۔ ویر پتھرائی ہوئی نظروں سے سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ زیب کے پاس رونے کے بعد اس کی آنکھ نے ایک آنسو بھی نہ ٹپکایا تھا۔ حاتم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا مگر وہ درندے اپنا خونی کھیل کھیل کر منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ ویر، حاتم اور روپ واپس نہیں جا پائے تھے۔ بیٹی کی وہ حالت دیکھ کر روپ بھی جیسے اپنے ہوش و حواس سے کھو بیٹھی تھی۔ حاتم انہیں لے کر حاتم مینشن شفٹ ہو گئے اور بزنس سنبھالا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر جاتا ہے۔ کچھ انسانوں کے لگے سینوں پر زخم بھر دیتا ہے مگر ویر جیسوں کے زخموں کو ناسور بنا دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ زخم بھرے، وہ تو ہر روز انہیں کھرچ کر تازہ کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد سمی اس کا بایاں ہاتھ بن چکا تھا۔ روپ کے ہی اصرار پر وہ لندن MBA کرنے گیا تھا۔ 24 سال کا گبر جوان ہو کر واپس لوٹا تو سب سے پہلے اس سے دلاور ملک اور اس کے کتے کی تلاش شروع کی مگر مکافاتی عمل باز حامیوں کو جلد ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ چند سال پہلے ہی دلاور ایک کار ایکسیڈنٹ کے بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مار چکا ہے۔ حیدر نواب تو اپنے مالک کا انجام دیکھ کر ہی خدا کے بے آواز لاٹھی سے روح تک کانپ اٹھا تھا۔ اور پھر جب اپنی فیملی شروع کی، پہلے تو ایک معذور بیٹی کی پیدائش ہی اسے اس کے کیے یہ گناہوں کا احساس دلا چکی تھی۔ احساس جرم تھا جو ہر روز روح کو کچوکھے لگاتا تھا۔ ہر رات سجدے میں گر کر تڑپ تڑپ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ پھر پرورشاں ہوئی تو اسے معلوم پڑا کہ حاکم سلطان کے بڑے بیٹے نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، تو راتوں رات کی نیندیں اور دن کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ صرف حاکم سلطان کے اس بیٹے کے خوف نے اسے یہاں سے روپوش ہونے اور پرورشاں کو چھپا دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ دلاور کی دردناک موت کی خبر ویر کے بھڑکتے ہوئے انجام کے جذبوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اسے ایسی موت دینا چاہتا تھا کہ ویر کو خود کو ہی خوف آ جائے، مگر اس کا وہ کتا ابھی باقی ہے، یہ سوچ کر ہی تسلی ہوئی۔ اسی لیے 2 سال تک اس کی تلاش جاری رکھی۔ وہ تو تہی دامن تھا، اس کے حصے میں درد، تکلیفیں، اذیتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ آخر قصور کیا تھا اس کا؟ 12 سال اذیت میں گزارے تھے اور آج بھی زخم ادھیرے تھے۔ وہ بالکل تازہ ہوئے تھے جب سلطان مینشن میں خوشیوں نے دستک دی تھی۔ اپنے ماں باپ کو پل پل یاد کر کے کس قدر اذیت میں وقت گزارا تھا، کتنا تڑپا تھا، یہ تو وہی جانتا تھا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھا پری کی گود میں سر رکھے بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ 12 سال کا اکٹھا ہوا سیل رواں تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پری کی آنسو گر کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ نرمی سے گرم بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کس قدر نفرت محسوس ہوئی تھی اسے خود سے، اپنی دنیا میں لانے والے اس شخص کے اعمال سے کس قدر کراہت اور گھن محسوس ہوئی تھی، یہ تو وہی جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ روئے، جی کر روئے اور ساری بھڑاس نکال دے۔ ٹھیک کہا تھا ویر نے، وہ اگر اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی تو سب سے زیادہ محبت بھی اسی کے ساتھ کرے گی۔
آج اس سے احساس ہوا کہ وہ کس قدر اس کے دل کے قریب ہے کہ اس کا درد اسے اپنے پہلو میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب بہت زیادہ دیر بعد بھی ویر نے سر نہ اٹھایا تو شاہ اس نے نرمی سے پکارا، ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھر کر نرمی سے وہ آنسو صاف کیے، مگر آج جانے کیوں وہ آنسو تھام ہی نہ رہے تھے۔ چہرے اور آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ پری اٹھی اور آہستگی سے اس کے پاس بالکل قریب ہو کر بیٹھی، کالر سے اس کی شرٹ تھامی اور ذرا سا اونچا ہو کر وہ آنسو اپنے گداز لبوں سے چونے۔ ویر نے سکون سے آنکھیں موندی۔ پری نے چھوٹے بچوں کی طرح اسے خود میں پہنچا۔ آج وہ 12 سال پہلے والا تو ویر لگ رہا تھا، محبتوں میں گندا، نرم مزاج، کیئرنگ۔ کچھ لمحے یوں ہی ایک دوسرے کی آغوش میں سکون محسوس کرتے رہے۔ آہ! پری کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ ویر چونکا، پری پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہری سی ہوئی۔ وٹ ہیپن پری؟ ویر گھبرایا تو پری مسکرائی۔ کچھ نہیں، یہ لٹل چاول سلطان نے اپنی ماما کو کک ماری ہے کہ آپ میرے ڈیڈ کا خیال نہیں رکھتی۔ پری کے دل میں ڈمپل دیکھنے کی خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ لٹل فیری بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا مگر پری اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ پری نے اس کا دھیان بٹانے کو پھر شوشہ چھوڑا۔ کہاں کدھر؟ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ پھر گھبرایا۔ نو، وہ میں نے میڈیسن بھی نہیں لی نا، کھانا بھی نہیں کھایا اور رات کے 3 بج چکے، آرام بھی نہیں کیا، میں بہت تھک گئی ہوں، اسی لیے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی توجہ بس اب خود پر چاہتی تھی، اسی لیے اسے الجھا رہی تھی۔ چلو روم میں چلو، میں کھانا اور میڈیسن لاتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھایا مگر شاہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ اوکے، بازو میں بڑا لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ کچن کی طرف گیا تو حیران ہوا، شامل اپنے روم کے بجائے لاؤنج میں صوفے پر سویا ہوا تھا۔ اسے نظر انداز کیے، اسے تو بعد میں دیکھے گا۔ کچن میں گیا، کھانا نکالا اور کمرے میں آیا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلائے۔ تب پری نے بھی نوالے بنا کر ویر کو کھلانے شروع کیے۔ ویر نے چپ چاپ کھا لیے، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ پری نے اسے کھانا کھلایا، ویر نے اسے میڈیسن دی۔ پری انکمفرٹیبل ہو گئی۔ چینج کر لو جان۔ نہیں، میں تھک گئی ہوں، آئی کانٹ۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور لیٹ گئی اور ریلیکس ہو کر صوفے کی جانب جانے لگا تو وہ بنا اٹھی۔ شاہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ویر ٹھٹکا، رکا تو کیا چاہتی ہو پری؟ قریب آ جاؤں کیا؟ وہ آج دوسری مرتبہ اسے پوچھ رہا تھا۔ آ جائیں۔ وہ کون سا بندے کھاتے ہیں؟ آپ کون سا بندے کھاتے ہیں؟ میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ انداز لاپرواہ سا تھا۔ ہاں ہاں ریلی؟ وہ بہت جلد قریب آیا، اسے اپنی گوش میں لیا۔ پری نے اس کے سینے میں منہ دیے، سکون سے آنکھیں موند لی۔ برسوں کا غبار چھٹا تو آج وہ بھی پرسکون ہو کر سویا۔ اگلا دن پرسکون سا تھا۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ حاتم، روپ اور نمرا حاتم مینشن میں تھے۔ ویر سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، بالکل پاس ہی پری پرسکون سی بیٹھی تھی۔ بار بار نظر اپنے شاہ کی جانب اٹھ رہی تھی، اس کا وہ ڈمپل دیکھنے کی خواہش میں، مگر ابھی تک پوری نہ ہو سکی تھی۔ شامل اور حرم سنجیدگی سے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ شادر کی حرکتوں اور مانحیت نظروں سے ہپا کی جانب بنائی ہوئی تھی۔ شادر، تمہیں لندن کی ٹکٹ کروا دی ہے میں نے، آج تو ریسیپشن ہے، کل کی تم لوگ جاؤ، آقا کی طبیعت خراب ہے، کافی عرصہ ہو گیا تانی بھی ملنے نہیں آئی انہیں، اسی لیے ٹینشن ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ پر بگ بی، میں آپ کا بیبی دیکھ کر واپس جانا چاہتا ہوں، اور ہپا بھی۔ یوں فیری بھابھی؟ شادر نے شوشہ چھوڑا۔ پری کو اچھو لگ گیا۔ ویر نے پری کی جانب جوس کا گلاس بڑھایا۔ ابھی بہت وقت ہے شادر، دوبارہ آ جانا، اینڈ نو آرگیو۔ اور میر، تم لوگ مری ہو، چاہو تو کہیں باہر لندن یا سوئٹزرلینڈ بھی بھیج سکتا ہوں، مگر سب سے پہلے تم حرم گڑیا کو کمفرٹیبل فیل کرواؤ، ایک دوسرے کو سمجھو، پھر کہیں دور جانا، اسی لیے کچھ دنوں کے لیے فارم ہاؤس چلے جاؤ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکو۔ میں نے تیاری کروا دی ہے، آج ریسیپشن کے بعد ہی نکل جانا۔ ویر نے بات ختم کی اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ مری کے نام پر میر نے بری طرح پہلو بدلا، جو کہ ویر نے نوٹ کیا، مگر میر بولا کچھ نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں گئے۔ ویر کمرے کی بالکونی میں فون پر بزی تھا جب میر ہلکا سا دروازہ ناک کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے پری صوفے پر بیٹھی تھی۔ پری بھابھی، ویئر از برو؟ پری نے بالکونی کی جانب اشارہ کیا۔
وہ بالکونی کی جانب بڑھا اور جا کر ویر کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ "وٹ اب کیا ہوا؟" ویر نے پھنگا کر اس سے چھیڑا۔ "وٹ از دس برو؟" "وٹ؟" ویر انجان بنا۔ "یو نو ویری ویل کہ وہ فارم ہاؤس میرے لیے ایک نائٹ میئر سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آپ مجھے وہاں دوبارہ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی حرم کے ساتھ۔ وہ سر جھنجھلایا ہوا تھا۔ "اس لیے میری جان کہ جو بات جہاں سے بگڑ تھی اس کو سدھارنے اور صحیح کرنے کی شروعات بھی وہیں سے کرنی چاہیے۔ ابھی تم نہیں سمجھ رہے مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں، اسی لیے نو آرگیو۔ اب جاؤ اور جا کر ریسیپشن کی تیاری کرو اور ٹینشن کو دل و دماغ سے نکال دو۔" اور ایسا بھی ممکن تھا کہ میر ویر کی بات ٹال دیتا، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ شہر کے بڑے سے ہال میں موجود وہ سب خوش تھے۔ بڑی بڑی بزنس، سیاست، حتیٰ کہ شوبز دنیا کی ہستیاں اس ریسیپشن میں موجود تھیں۔ پیچ کلر کی میکسی میں دلہنوں پر نظر ہی نہیں ٹک رہی تھی، اوپر سے حجاب اور میک اپ نے چار چاند لگا دیے تھے۔ دلہے بھی کچھ کم ہینڈسم اور ڈیشنگ نہیں تھے، اوپر سے ہلکے سے مسکراتے تو وہ اٹریکٹیو ڈمپل سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے۔ پری کے اپنے شاہ کا بھی ڈمپل دیکھنے کی خواہش پوری ہو ہی گئی تھی۔ وہ بھی پیچ کلر کے ڈریس میں الواحی سے روپ میں آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ کچھ محبت نے ایک الگ ہی روپ بخشا تھا۔ ویر اور حتیٰ مسکرا کر سب گیسٹ کو ویلکم بول رہے تھے۔ فنکشن کافی دیر تک جاری رہا، پھر اپنے اختتام کو پہنچ ہی گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ ویر نے مکمل تیاری کر رکھی تھی، اس لیے ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ میر اور حرم کو وہیں سے ہی مری کے لیے روانہ کیا اور وہ لوگ خود گھر واپس آ گئے۔ راستے بھر میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ لیپ ٹاپ پہ بزی رہا اور حرم جھنجھلائی سی پہلو بدل رہی تھی۔ پھر آخر میر کو کچھ خیال آ ہی گیا۔ گارڈ کو اشارہ کیا تو اس نے ڈیش بورڈ میں سے ایک پیکٹ نکال کر پیچھے میر کو تھمایا۔ میر نے وہ پیکٹ تھام کر حرم کی جانب بڑھایا۔ "کیا ہے یہ؟" حرم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب اس سے شامر کی خاموشی سے خفت ہونے لگی تھی۔ "موبائل فون ہے، تمہارے لیے خریدا تھا۔" حرم نے خاموشی سے پیکٹ تھام لیا اور اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا۔ وہ جلائی میرا اس دلہن کے روپ میں بھی اس کی جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ وہ جانے بغیر کہ وہ تو کب کا اسے جی بھر کر دیکھ کر اب اس کی موجودگی کا احساس اپنی روح میں اتار رہا تھا۔ مری پہنچ کر وہ اسے اندر کمرے تک چھوڑنے آیا۔ عزیز نے کافی شاندار استقبال کیا تھا ان کا۔ "ریلیکس ہو جا حرم اور چینج کر لو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں ابھی آیا۔" یہ کہہ کر میر یہ جا وہ جا پیچھے حرم کلس کر رہ گئی۔ چینج کیا، بور ہو گئی۔ شام کے سائے گہرے تھے مگر ابھی سے سونا بیوقوفی تھی، اسی لیے وہ یوں ہی باہر نکلی اور بے اختیار نیکسی کی طرف گئی۔ "یقیناً فرح ادھر ہی ہوگی، چلو کچھ باتیں کر لوں گی۔" وہ آگے بڑھی تو سامنے ہی پر اپنے 4 سالہ بیٹے کو شاید پڑھا رہی تھی اور شاید دوبارہ کنسیو کرنے والی تھی۔ اسے دیکھ کر پرجوش سی ہنسی اٹھ کر تعظیماً کھڑی ہوئی اور حرم سے مصافحہ کیا۔ "کیسی ہیں آپ؟" "میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟" حرم نے پوچھا تو وہ شرما سی گئی۔ "میں بالکل ٹھیک، اور جب سے آپ کی شادی کا سنا تو دل سے بوجھ سا اتر گیا۔" "آئیے بیٹھیے۔" حرم چارپائی پر بیٹھ گئی۔ "کیسا بوجھ؟" حرم نے پوچھا۔ "مجھے لگا میں نے آگ لگا کر آپ دونوں کا رشتہ توڑا، یہ سوچے بغیر کہ خدا ہمارے عیبوں پر پردہ فرماتا ہے اور اپنے بندوں میں بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، اس دن میں نے شامر صاحب کا الگ ہی رخ دیکھا تھا۔ وہ بہت دکھی تھے، آپ کو کھونے کے ڈر سے بہت سدھر چکے تھے، نہیں تو جو میں نے غلطی کی تھی بہت بڑی سزا دیتے مجھے۔ وہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ میں خوش ہوں کہ آپ دونوں ایک ہو گئے۔ حرم ہنس دی۔ "یہ تو ہے، اور تم سناؤ، تمہارے عزیز صاحب سدھر گئے کہ نہیں؟" "ہاں ہاں" وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑی۔ "ہاں، وہ بھی سدھر گئے۔ آپ کچھ کھائیں گی؟" "بہت شکریہ، میں ویسے ہی ملنے آئی تھی، اب چلتی ہوں، فون کرنا ہے۔" یہ کہہ کر حرم انیکسی سے نکلی، مگر سامنے سے شامر آتا دکھائی دیا۔ حرم کا چہرہ کھلا مگر شامر کا اسے انیکسی سے نکلتے دیکھ چہرہ دھواں ہوا۔ اسے لگا حرم پھر فرح سے اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے گئی ہے، اس سے پوچھنے گئی ہے۔ وہ سرخ چہرہ لیے تیزی سے اندر جا چکا تھا۔ حرم بھی نوٹ کر چکی تو سو اس کے پیچھے لپکی۔
وہ اندر بیٹھ کر بیٹھا تیزی سے پاؤں جلا رہا تھا۔ جب حرم کمرے میں داخل ہوئی، وہ میں بور ہو رہی تھی اس لیے فرا سے ملنے گئی۔ وہ اپنے بیبی کو پڑھا رہی تھی۔ حرم نے جلدی سے صفائی پیش کی مگر بالکل اندازہ نہ لگا سکی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اتنے میں میری کھانے کے لیے بلانے چلی آئی۔ کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے بھی کھایا۔ کمرے میں آئے حرم بیڈ کی جانب بڑھی۔ وہ باہر جانے لگا۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ حرم جھنجھلائی۔ ادھر باہر ہوں، لیپ ٹاپ پہ کچھ کام ہے، تم سو جاؤ حرم۔ وہ کہتا باہر جا چکا تھا۔ حرم کو اب اس کا سرد سا رویہ بھٹکا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم، وہ تو خود اپنے آپ سے ایک جنگ سے لڑ رہا تھا۔ عجیب سی وحشت تھی جو دل و دماغ کو جگڑے ہوئی تھی۔ قریب آ نہیں سکتا تھا اور دور جانا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ رات بھر طوفانی بارش کے بعد برف باری نے موسم پھر یہ بستہ کر دیا تھا اور حرم میڈم کی نازک سی جان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تیز بہار سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اگلے 2 دن وہ بیمار رہی اور پھر وہ جو حرم کو اس کی صدمہر کی شکایت ہو رہی تھی، دیکھا وہ کس قدر تڑپ رہا تھا۔ دن رات وہ اس کی کیئر کرنے میں لگا، باہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھ رہا تھا۔ رات کو بھی گھنٹوں اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا۔ 2-3 راتوں سے اس نے حرم کے لیے اپنی نیندیں چین سکون سب برباد کر رکھا تھا۔ اگلے دن وہ کافی بہتر فیل کر رہی تھی۔ سوچ کر فریش ہوئی۔ شامل نے کہا تھا وہ گھومنے چلیں گے۔ آج پھر وہ مکمل وائٹ ڈریس میں تھی اور شامل کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ خود بھی تو ڈمپل بوائے سفید شلوار قمیض میں بلیک ویسٹ کوٹ پہنے مردانہ بلیک شال کندھوں پر گرائے کوئی مغرور وڈیرا لگ رہا تھا۔ تیار ہوئی کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھومنے نکلے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے بازار گھما رہا تھا۔ ہر طرف قدرت نے حسن بکھیرا تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میٹ اس جگہ کے بارے میں بتا رہا تھا اور بات کرتے ہوئے بھی ڈمپل اپنی چھپ ضرور دکھلا رہا تھا۔ کافی سارے اسکول کالج کے ٹور بھی آئے ہوئے تھے۔ حرم کو آگ تو تب لگی جب فیروزی یونیفارم میں چند کالج کی لڑکیاں ان دونوں کے پیچھے ہی ہو لی اور بڑے بے باک طریقے سے شامل پر ہاٹنگ کرنے لگی۔ ارے وڈیرا جی، ڈمپل بوائے نمبر 2 نمبر چاہیے؟ 2 کنیزیں حاضر ہیں۔ ایک نے تو حد ہی کر دی۔ ڈٹائی اور بے شرمی کی حد تو یہ تھی ان اندھوں کو وڈیرا جی کے پہلو میں چلتی اس کی بیوی کا بھی لحاظ نہ تھا۔ شامل لاپرواہی سے چل رہا تھا۔ بھلا ایسی باتوں سے کیا فرق پڑتا تھا؟ مگر حرم کا چہرہ غصے سے لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ بدتمیز، بے غیرت، بے سیب خود ہی اپنے آپ کو تھالی میں پیش کر کے کہے کہ آؤ مجھے کھاؤ تو کھانے والے کا کیا قصور؟ وہ دل میں بڑبڑائی۔ شامل واپس چلیں؟ وہ اکتا کر بولی تو شامل چپ چاپ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا اور واپس گھر آ گئے۔ وہ کسرمندی سے لیٹی ہوئی تھی، حلق میں جیسے کانٹے اگ گئے تھے۔ شامل جانے کہاں تھا؟ جگ میں دیکھا پانی نہیں تھا۔ وہ شدید بیزار ہوئی، جگ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھی۔ پانی بھر کر واپس مڑی تھی کہ لاؤنج میں پہنچ کر جگ بری طرح ہاتھ سے پھسلا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اف! وہ موٹے کانچ کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے بڑھی۔ پانی پہ حرم کا پاؤں پھسلا تھا اور اس سے پہلے وہ ٹوٹے کانچ پر اوندے منہ گرتی۔ حرم سنبھلو! میر جو لاؤنج میں ابھی داخل ہوا تھا بجلی کی تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ حرم کے پیٹ کے گرد اس کا بازو لپیٹا تھا مگر میر کا پاؤں بھی پانی سے پھسل چکا تھا۔ وہ بھی توازن برقرار نہ رکھ پایا تھا مگر گرتے گرتے وہ حرم کو اپنے اوپر گرا چکا تھا تاکہ اسے چوٹ نہ لگے۔ شیشے کے چند ٹکڑے میر کے بائیں پہلو میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ فوراً اٹھے۔ وائٹ ٹی شرٹ سرخ ہوئی تھی اور حرم کے اوسان ہٹا وہ بے تحاشا بے آواز رو دی۔ سہارا دے کر اسے بیڈ پر لائی اور بیڈ پر بٹھایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ٹی شرٹ اتاری تھی۔ شیشے کے ٹکڑے جسم سے نکلے مگر ایک ابھی باقی تھا۔ خون تواتر سے بہہ رہا تھا۔ چہرہ اور آنکھیں شدت ضبط سے لال سرخ ہو چکی تھی۔ حرم نکالو اسے۔ مم نہیں، آپ سامنے کیوں آئے؟ وہ جلائی تمہیں لگتی تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی۔ اب رونا بند کرو یار، کچھ ہوا تو نہیں؟ مجھے چپ کریں آپ، بالکل چپ۔ کچھ ہوتا تو تب روتی میں۔ حرم نے بری طرح اسے جھٹکا تو کئی دنوں بعد اس قاتل ڈمپل کے درشن ہوئے۔ حرم نے جان نثار کرنے والے انداز میں اس ڈمپل کو دیکھا۔ جادوگر کہیں کے! وہ دل میں تلملائی۔ اچھا نکالو اسے یار، مجھے پین ہو رہا ہے۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ ڈرتے ڈرتے شیشے کو چھونے سے
ٹکڑے کو ہاتھ میں کھینچا اور خود ہی ہلکی سی چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ ظالم دشمن جان کیوں ہر مرتبہ اس کا درد خود میں سمیٹ لیتا تھا؟ کیوں حرم کو احساس بھی نہ ہوا کہ وہ شرٹ لیس ہے اور وہ اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹے سے لپٹی ہے؟ احساس تو تب ہوا جب شامیر کے ہاتھ اپنی کمر کے گرد لپیٹے محسوس ہوئے اور اس نے حرم کو خود کے چوڑے کسرتی سینے پر بری طرح لگایا۔ بڑی شدت تھی اس پر حدت لمس میں وہ کزمسائی چہرہ حیات سے سرخ ہوا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ شامیر نے نرمی سے اسے چھوڑ دیا۔ میں ڈریسنگ کروا کے آتا ہوں۔ وہ اٹھا، وارڈروب سے شرٹ لی اور باہر نکل گیا۔ اوف، کتنی بری ہوں میں۔ وہ پھر سے ناراض ہو گئے ہوں گے میرے انہیں خود سے دور کرنے سے۔ وہ اس کی ناراضگی کا سوچ کر رونے بیٹھ گئی۔ 2-3 گھنٹے یوں بیت چکے تھے اسے گئے۔ جب فرح کمرے میں داخل ہوئی تو وہ روئی سی بھیگے چہرے کے ساتھ ہی اسے روتا دیکھ کر وہ خاموش سی ہو گئی۔ حرم میں ساتھ تھا۔ حرم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آؤ تو صحیح، وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر لائی۔ 10 منٹ چل کر وہ ایک درگاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں فاتحہ پڑھ کر دعا مانگ لو، دل کو سکون ملے گا۔ حرم اندر داخل ہوئی تو دیکھ کر حیران ہوئی کہ شامیر پہلے ہی وہاں آنگن میں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ میر کی پیٹھ اس کی جانب تھی، اس لیے میر نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ میر کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ وہ قریب ہوئی۔ تبھی ثانیہ اس درگاہ میں داخل ہوئی تھی اور شامیر سلطان کو اس بکھرے سے حلیے میں وہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ اس کے قریب آئی۔ شامیر، یہ تم ہو؟ شامیر سلطان، تم یہاں اور ایسے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے شامیر تم نے؟ اس نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ وہ جو تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا چونک کر سیدھا ہوا اور اسے سامنے دیکھ کر کرب سے مسکرایا۔ تمہاری ہی بددعاؤں نے مجھے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ثانیہ۔ دیکھو کیسے عشق میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوں، اور ستم تو یہ کہ اپنی محبت حاصل کر کے بھی بے مراد ہوں، اسے پا کر بھی ابھی نہیں پا سکا۔ عجیب سی وحشت ہوتی ہے مجھے، خود سے گھن آتی ہے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ثانیہ؟ اس کی بات پر ثانیہ تڑپی۔ میں کون ہوتی ہوں میر تمہیں معاف کرنے نہ کرنے والی؟ اس دن وہاں سے جانے کے بعد میں نے انصاف کرتے ہوئے سوچا تو ادراک ہوا کہ میں بھی اس گناہ میں برابر کی شریک تھی۔ تم نے زبردستی تو نہیں کی تھی کوئی مجھ سے یا کسی سے بھی، اسی لیے صرف تم گناہ گار نہیں تھے، ہر وہ قدم گناہ گار تھے جو خود چل کر تم تک آئے تھے۔ میں نے توبہ کی اور آج اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تم بھی اب بس کر دو میر اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ پھر بھی اگر تمہاری تسلی ہوتی ہے تو میں نے اپنی ساری بددعائیں واپس لی اور تمہیں دل سے معاف کیا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ میر کے کندھوں سے پہاڑ جتنا بوجھ آہر سرک ہی گیا۔ سکون سے آنکھیں موند لیں۔ حرم جو وہاں موجود سب باتیں سن چکی تھی، پرسکون سی ہو کر واپس پلٹی اور گھر آ گئی۔ میر رات 8 بجے کے قریب لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ باہر لاؤنج کے صوفے پر کمفرٹر اوڑھے لیٹی تھی۔ حرم جان، چلو اندر، چلو اٹھو اندر چلو۔ وہ صوفے پر کان بند کیے لیٹی رہی، بلکہ پوری طرح کمفرٹر میں منہ دیے سوتی بن گئی۔ میرے کمرے میں ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تک تو کرتے نہیں۔ مجھے کیا موت آئی ہے جو اٹھ کے جاؤں اور اندر جا کر گونگی بہری بن جاؤں؟ رہیں اکیلی خود ہی وہ سخت جنجلائی دل میں اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ میر اس کے سر پر کھڑا کب سے آوازیں دے رہا تھا، اس سے کیا پتا؟ اب تو ایک پل نہ بتایا جاتا کہاں وہ پوری رات اسے سولی پر چڑھانے کے چکروں میں تھی۔ حرم اٹھو جان۔ وہ قریب ہوا مگر وہ ہلی بھی نہیں۔ حرم میر نے اچانک اس پہ سے کمفرٹر اتارا تھا، نیچے جھک کر اسے بازو میں بڑا وجود صرف سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس کے پرحدت دو دیتے لمس اور شدت بڑی قربت سے جی جان سے لرزی، مگر شکر ہے کہ گھنے بال کھلے تھے۔ اس کے سینے پر سر ڈلکا تو بال سامنے آ گئے۔ میر کے گال پر تو ڈمپل اس وقت گہرا ہوا جب اس کی قربت سے گھبرا کر دونوں لرزتے ہاتھوں سے اس کی چٹ مٹھیوں میں بری طرح جگڑی تھی، اور اسے پتہ چل گیا کہ میڈم جاگ رہی ہیں۔ اسے لا کر بیڈ پر لٹایا، ایک گھٹنا بیڈ پر رکھ کر اس پر جھکا، دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے جان کہ تم میرے لیے شجرہ ممنوع ہو، یہ کہہ کر گردن پر جھک کر دہکتے لبوں کا لمس رکھا۔
حرم کی روح فنا ہوئی، مچل کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے مم مم۔ وہ بہت جلد اس کے لو بائٹ کا نشان حرم کی دودھیے گردن پر آیا تھا۔ وہ پوری جان سے لرزی۔ بس ڈیئر وائفی، میری اتنی سی قربت سے موم کی طرح پگھل رہی ہو، اگر بہت قریب چل آیا تو کیا کرو گی ہاں؟ جذبوں سے بوجھل باریک امبری لہجہ حرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ فوراً اٹھ کر سیدھی ہوئی۔